إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکت کہ اللہ رب العالمین اس ایک جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ 10 دنوں کے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. جمعہ کی نماز وہ نماز ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ کر کے آنے والا، اس کے آداب پر کھرا اترنے والا اتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے اور پورے سال کے تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. یہ معمولی دن نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت کہ ایڈوانس 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے، ایک ایک قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر کے تہجد کا ثواب مل جائے، اس کے لیے کچھ آداب ہیں. انہی آداب کا تذکرہ آج کی خطبہ جمعہ کے اندر مجھے کرنا ہے، اس امید کے ساتھ یا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان آداب کا لحاظ کر کے ان آداب کی پابندی کرتے ہوئے جمعہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلا آداب جمعہ کے تعلق سے میں نے یہ بتایا تھا کہ مکمل طہارت حاصل کر کے آدمی آئے، نہا دھل کر کے آئے، ناخن وغیرہ، بال وغیرہ، خاص طور سے جو ناپاک جگہوں کے بال ہیں ان کو صاف ستھرا کر کے آئے. ایک اس میں ایڈ کرتے ہوئے میرے بھائیوں کہ مکمل طہارت یہ بھی ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے جمعہ کے دن، اس عام طور سے بھی یہ اصول ہے کہ اس کے بدن سے یا اس کے منہ سے بدبو نام کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. نہا لیا، دھل لیا، وضو بنا لیا، لیکن مسواک نہیں کیا، کلی نہیں کیا. اسی طرح سے موجودہ زمانے میں جو ماشاءاللہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں، لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بری لت میں پڑ جاتے ہیں. وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو راستے میں استعمال کرتے ہوئے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ آ کے یا تو جیب میں ڈال دیتے ہیں یا تو کہیں پھینک کر کے پیر سے دبا کے اس کو بجھا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لہسن کھائے، پیاز کھائے کچا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، جبکہ یہ دونوں چیزیں حلال ہیں. یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لوگوں کو یاد دلاتے رہو، نصیحت کرتے رہو. نصیحت ان مومنوں کے لیے کامگر ہوتی ہے، مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو میں نہیں جانتا کہ یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ایسی چیزیں کھا کر کے مسجد نہیں آنا چاہیے جس سے بدبو پھوٹے. لہسن اور پیاز حلال ہے،
لیکن چونکہ کچا اگر آدمی کھا کے آئے گا تو اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی چیزیں کھا کر کے آدمی مسجد نہ آئے، کیونکہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک معصوم مخلوق فرشتے وہ بھی مسجد کے اندر ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر آدمی یہ چیزیں کھا پی کر کے آئے گا تو بازو والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے موجودہ زمانے میں جو یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ صحیح بات یہ حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مطلب یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، وہ مکروہ گروہ کچھ نہیں ہے۔ ایسی چیزیں اگر آدمی کھا کے مسجد میں آتا ہے اور بدبو پھوٹتی ہے تو یقین مانیے وہ جمعہ کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا جمعہ نہیں ہوگا بلکہ عام دن ہو جائے گا، جمعہ کی فضیلتوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا ادب جمعہ کے تعلق سے بتایا وہ یہ کہ جلدی چل کر کے مسجد آئے، یعنی یہ مسجد بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ فارمولہ اپلائی کیا جاتا ہے، پہلے آؤ پہلے پاؤ، جو جیسا آئے گا اس کو ویسا ملے گا، جو جتنا جلدی آئے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، جو دیر سے آئے گا اس کو کم ملے گا، جو لمٹ کراس کر کے آئے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی ٹائم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل جنابت کرتا ہے، یعنی اچھے سے وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے پورا خیال کر کے وضو یعنی غسل کرتا ہے، ثم راح، اور پھر صبح سویرے آتا ہے، فکانما قرب بدنۃ، تو وہ پہلی بار فرسٹ ٹائم جو مسجد میں آتا ہے، اولے وقت میں جو آتا ہے، وہ گویا ایسے ثواب کما لیتا ہے جیسے کوئی آدمی اونٹ ذبح کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، یا اونٹ غریبوں کو صدقہ دے دیا۔ نہیں، یہ اس میں کوئی ایکسٹرا کام آپ کو نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کو کوئی زائد کام نہیں کرنا۔ آپ کو نہانا ہے، وہ سے پہلے آپ نہا رہے ہیں، آپ کو مسجد آنا ہے جمعہ کے لیے، آپ آ ہی رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا جو کرنا ہے آپ تھوڑا پہلے آ جائیے۔ جو پہلی بار مسجد میں آتا ہے یا پہلے وقت میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم پہ جو آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں گائے صدقہ کر دیتا ہے، بیل اللہ کے راستے میں خیرات میں دے دیتا ہے۔ تھرڈ ٹائم پہ یا تیسری بار جو آتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی ایسے ہی ہے جیسے سینگ دان میں یعنی سینگ والا میڑھا اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کر کے غریبوں میں کھلا دیا ہے، اور چوتھی بار آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی کسی غریب کو دے دیا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور یعنی پانچویں ٹائم میں آنے والا آدمی ایسے ہے جیسے کسی کو ایک انڈا یعنی لے کر کے کسی غریب آدمی کو دے دیا ہے۔ ایک غریب آدمی کو صدقے کے طور پہ ثواب کمانے کی نیت سے انڈا دینے کا جو ثواب ملتا ہے، انڈے کا صدقہ دینے کا جو ثواب ملتا ہے، وہ ففتھ ٹائم پہ یعنی پانچویں بار آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں اصول یہ ہے کہ جو آدمی جیسے آئے گا، جس ترتیب سے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسی ترتیب سے اس کو ثواب دے گا، اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو مرتب کرے گا۔ اس طرح میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی آنے کے بارے میں حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آدمی غسل کرتا ہے اور اچھے سے غسل کرتا ہے، ثم بکرا، اور جلدی آنے کی تیاری کرتا ہے۔ جلدی آنے کی تیاری آدمی کب کرے گا؟ معذرت کے ساتھ بہت سارے ہمارے احباب ان فضیلتوں سے ناواقف ہوتے ہیں یا ان فضیلتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے، پورا ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے، نہا دھل کے صبح ہی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، جیسے 12:30 بجے گا تو گھر سے نکلیں گے، 10 منٹ باقی رہے گا تو نکلیں گے، امام صاحب ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا ہو گیا جمعہ، آپ کو ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ جو قربانی کرنے کا ثواب ہے، پہلے آنے کا جو ثواب ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو گوا دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرنے کے بجائے، معذرت کے ساتھ اگر کہیں لیفٹ رائٹ آپ کر رہے ہیں تو آپ سیدھے کہاں چلے آئیے؟ مسجد چلے آئیے، آپ کو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا اور زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بکرا، اور جلدی آنے کی تیاری کرتا ہے، وابتکرا، اور شروع سے لے کر آخر تک خطبہ سنتا ہے، وہ مشا ولم یرکب، اور وہ پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے، یعنی آدمی جتنا محنت کرتا ہے نا اس اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے۔ جو آدمی جتنی مشقت کرتا ہے، حلال دائرے میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کے آدمی جتنا مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی پیدل چل کر کے آتا ہے، سواری بھی نہیں آتا ہے، تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن الامام، اور امام سے قریب بیٹھتا ہے، امام سے
قریب بیٹھتا ہے، کب قریب بیٹھے گا؟ جب جلدی آئے گا، اور امام سے قریب بیٹھتا ہے، فاستمع، اور غور سے خطبہ سنتا ہے، تو ایسا آدمی وہ ہے جس کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا ثواب لکھتا ہے، اور ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے تہجد کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ آداب ہیں، یہ ثواب ویسے نہیں ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے قریب ہو کر کے یا خطیب سے قریب ہو کر کے ممبر سے قریب ہو کر بیٹھنے کی ایک فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احضروا الجمعہ، جمعہ میں حاضر ہوا کرو، ودنو من الامام، اور امام سے قریب رہا کرو، امام سے قریب ہو کر بیٹھا کرو، خطیب سے قریب ہو کر بیٹھا کرو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد، کیونکہ آدمی فإن الرجل لا يزال يتباعد، کیونکہ آدمی امام سے دور رہتا ہے، امام سے دور رہتا ہے۔ دور رہنا اس نے اپنا معمول بنا لیا جمعہ کے دن، خاص طور سے جمعہ کے دن امام سے خطیب سے دور رہنا اپنا معمول بنا لیا ہے، اپنا روٹین بنا لیا ہے۔ حتی یؤخر فی الجنہ وإن دخلها، اگر وہ کل قیامت کے دن جنت میں گیا بھی نا تو سب سے پیچھے رہے گا۔ جنت میں اگر وہ داخل ہوا بھی تو کہاں رہے گا؟ سب سے پیچھے رہے گا۔ انبیاء کرام سے، اولیاء سے، شہداء سے، صدیقین سے، جو ٹاپ لیول کے جنتی نا، ان سے بہت پیچھے رہے گا اگر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ ایک طرح سے وعید ہے میرے بھائیوں۔ جہاں ترغیب ہے، جہاں ابھارا گیا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ مسجد جلدی جاؤ، امام سے خطیب سے قریب ہو کر بیٹھو، اس کی فضیلت ہے، اور وہیں پہ اللہ کے رسول نے اسی ٹکڑے کے اندر ایک وعید بھی سنایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا معمول بنا لیتا ہے دور بیٹھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو وہ جنت میں اگر گیا بھی تو یعنی دور ہی رہے گا، کافی لاسٹ میں رہے گا۔ یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے یعنی صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے، یہ صحیح روایت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری یعنی شروع میں آنے اور پہلے جلدی آنے کی اور پیدل چل کے آنے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کیا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جاننے کے بعد میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے احباب کی حالت یہ ہوتی ہے، تقریباً خاص طور سے شہروں کے اندر چونکہ بزنس کا یہ جگہ ہوتی ہے، کاروبار کی جگہ ہوتی ہے، اور خاص طور سے جہاں پہ ٹوپی، عطر اور اس طرح کی چیزیں بیچی اور خریدی جاتی ہیں، وہاں تو چونکہ ایک دم عین ٹائم پر لوگ آتے رہتے ہیں، تو جو یہ کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں دکاندار، وہ ایک دم عین ٹائم پہ اذان کی آواز جب ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے تب ان کا دکان کا شٹر گرتا ہے۔ یعنی جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تب وہ دکان بند کرنے لگتے ہیں، تب وہ اپنی یعنی شاپ بند کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر کے آتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی وعید ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تم کو آواز دیا جائے، پکارا جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، جلدی آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان کی آواز سننے کے بعد اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو اس کا حلال کاروبار بھی حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی عطر بیچنا، ٹوپی بیچنا، مسواک بیچنا، یہ سب استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اگر یہ چیزیں بھی حلال اور پاکیزہ مصنون چیزیں بھی جمعہ کی اذان سننے کے بعد بھی اگر کوئی بیچتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حرام کاروبار کر رہا ہے، اس کی آمدنی حلال نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے وہ احباب جو دکانداری سے یا بزنس سے یا مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت اس کے اندر ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جمعہ کے وقت کا ذرا لحاظ رکھا جائے۔ اسی طرح تیسرا ادب میرے بھائیو، ایک ہو گیا جلدی پیدل چل کے آنا، تیسرا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر آدمی کو جمعہ کے دن اپنی حاضری کی فکر ہونی چاہیے، اٹینڈنس ہوتا ہے۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے نہیں لیتے ہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے، کسی مسجد کا امام صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ کوئی لے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے جمعہ کے آداب میں کہ ہر مصلی کو، ہر مسلمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد میں پہنچنے کے بعد یعنی وہ ٹائم میں نہ مسجد میں پہنچوں جب اٹینڈنس کا ٹائم ختم ہو جائے۔ ہر چیز کا ایک پنچنگ اب تو ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ کمپنی میں، کاروبار کی جگہوں میں باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے، آپ کتنے بجے آ رہے ہو وہ ٹائم لکھو، کتنے بجے جا رہے ہو وہ بھی ٹائم لکھو، اور پنچنگ کا سسٹم ہوتا ہے آسان، آپ کو کچھ نہیں کرنا، ٹائم پہ آئیں گے آپ کو مشین بتائے گی آپ ٹائم پہ آئے ہیں، آپ لیٹ آئیں گے تو آپ کو ٹائم بتا دے گی، جب
مہینے کے لاسٹ میں آپ کی سیلری بنے گی، تنخواہ بنے گا، تو پتہ چلے گا آپ 30 دن کے اندر 2 دن 3 منٹ 1 منٹ آدھا منٹ لیٹ کر کے بتاتی کہ نہیں بتاتی ہے؟ ایسے میرے بھائیوں جمعہ کے دن بھی حاضری ہوتی ہے۔ حاضری کی اہمیت کیا ہے؟ جمعہ کے دن کا اٹینڈنس کی اہمیت کیا ہے کہ یہ اٹینڈنس کون لیتا ہے اور لینے کے لیے کون مقرر کیا ہے اور لینے کا انداز کیا ہے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے۔ کون لیتا ہے، کس کے حکم سے لیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، ہر مسجد کے دروازوں پہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے خاص ہیں جن کی ڈیوٹی جمعہ کے دن یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ مسجد جس کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں مسلمان نماز پڑھنے، خطبہ سننے کے لیے، اسپیشل فرشتے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہاں بیٹھا دیتا ہے؟ مسجد کے دروازے پہ۔ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پہ اللہ رب العالمین کا مقرب فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، حاضری لینے والے فرشتے جو گھوس کھور نہیں ہوتے ہیں، جو چہرہ دیکھ کر کے اٹینڈنس نہیں لیتے ہیں، کوئی خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں، سیریل وائز ترتیب وائز لکھتے جاتے ہیں، جو پہلے آیا اس کا نام پہلے، جو دوسرے نمبر پہ دوسرے، تیسرا، ایسا نہیں کہ بڑے صاحب نہیں آئے، حتیٰ کہ امام صاحب ہی نہیں آئے تو ان کے لیے پہلی جگہ نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اللہ، امام بھی اگر کوئی مولانا بھی کوئی خطیب بھی لیٹ کر کے آئے گا تو وہ بھی لیٹ کے دائرے کے اندر آ جائے گا، اللہ کہ اس مسجد کا خطیب ہو، اللہ یہ کہ اس مسجد کا خطیب ہو جس کو خطبہ دینا ہے، تو اس کی شان ایسی ہوتی ہے کہ جب تک وہ خطیب آئے گا نہیں، جب تک فرشتے لکھتے رہیں گے۔ اللہ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکتبون الاول فالاول، جو جیسے آتا ہے اس کو ویسے لکھتے جاتے ہیں، پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، پورا ترتیب وار نام اور ٹائم کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، لیکن جب خطیب ممبر کی طرف بڑھتا ہے اور ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو صحفہم ویستمعون الذکر، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، تو صحفہم، اپنے کتاب کو، اپنے رجسٹر کو وہ بند کر دیتے ہیں اور وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں اس کے اندر 2 چیزیں میرے بھائیوں، ایک تو یہ وہی آدمی اس دن اٹینڈنس، اسی آدمی کا اٹینڈنس ہوگی، وہی آدمی حاضر شمار کیا جائے گا جو امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں اب جو آئے گا وہ آنے کے باوجود، مسجد میں پریزنٹ ہونے کے باوجود وہ ابسنٹ لکھا جائے گا، وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہو جائے گا۔ اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور میں جانتا ہوں بڑا بدنصیب وہ ہے جو 1 منٹ لیٹ کر کے آتا ہے۔ 1 منٹ، ارے ہوتا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے آیا تو کچھ کام کر کے آیا دنیا کا، آخرت کا خسارہ کر کے آیا، لیکن ایک آدمی جو 1 منٹ لیٹ کر کے آیا وہ دنیا کا بھی فائدہ نہیں کر پایا اور آخرت کا بھی خسارہ کر کے آیا۔ جمعہ کے آداب کے خلاف اگر کوئی آدمی اس طرح جمعہ کے آداب کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کو وہ فضیلتیں، وہ ثواب، وہ برکتیں جو شروع میں نے بتایا تھا، وہ جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اٹینڈنس کا جو رجسٹر بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ امام کے خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو خطبہ کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اپنے ٹائم کا لحاظ رکھیں۔ 30 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 10 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ 1 منٹ پہلے، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں آ کے 4-5 منٹ، مجھے تھوڑا پہلی بار آیا ہوں اور اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا تو تھوڑا 5 منٹ پہلے بیٹھ جاؤں گا اور 10 منٹ بعد تک بولتا رہوں گا۔ میرے بھائیو اگر کوئی خطیب ٹائم نے، آپ جو ٹائم طے کیے ہیں اس ٹائم سے پہلے اگر کوئی خطیب 5 منٹ پہلے بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں 25-30 لوگ غیر حاضر ہو جائیں گے۔ غیر حاضر ہو جائیں گے کہ نہیں؟ وہ 12:45 پہ جو آپ کا ٹائم ہے، فرشتے اتنے بجے تک نہیں بیٹھیں گے۔ فرشتے گھڑی کے پابند نہیں ہوتے، فرشتے رجسٹر بند کرنے میں جو پابند ہوتے ہیں وہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے تک ہوتے ہیں۔ اگر 12:30 بجے کوئی بیٹھ جائے گا تو 12:30 بجے وہ رجسٹر بند کر کے چلے آ جائیں گے۔ اس لیے خطبہ کرام کے لیے بہت نصیحت ہے کہ 2 منٹ 1 منٹ پہلے بھی ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلتیں ہیں۔ آپ بتائیں میرے بھائیو، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن آیا اور اس کے اندر لغو کام کیا یا ٹائم پہ نہیں آیا تو اس کا وہ جمعہ نہیں بلکہ وہ ظہر جیسا ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، سب جاننے کے باوجود کہ جب تک اذان ہوگی
اذان ہونے سے پہلے ٹائم فکس ہونے کے باوجود، گھڑی ہونے کے باوجود، موبائل ہونے کے باوجود، ساری چیزیں جاننے کے باوجود اکثر لوگ ہمارے یہاں لیٹ کر کے آتے ہیں. ہمارے یہاں سے مراد مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے یہاں جمعہ کے دن اکثر لوگ لیٹ آتے ہیں. اب اکثر لوگ اگر لیٹ آئیں گے، اذان کے بعد آئیں گے یا اذان کے دوران آئیں گے، تو کیا وہ فرشتے ان کا نام رجسٹر میں لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے میرے بھائیوں. یہ بڑی بدنصیبی ہے. اور ہمارے کچھ احباب تو ایسے ہیں کہ بالکل آرام سے خطبہ سننا نہیں ہے، نصیحت کی باتیں سننا نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ابھی اذان ہوگی 2 منٹ کی، اس کے بعد امام صاحب 5 منٹ کی عربی خطبہ دیں گے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹھیک ہے عربی جانے دو، اردو کے ٹائم پہ آئیں گے. اردو کا ٹائم ہوتا ہے 50 یعنی 52-53 پہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ارے جمعہ کیا تقریر وغیرہ تو بہت سنتے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، بازو میں بیٹھے رہتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں، ایسے احباب جب خطبہ ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو ایسے احباب انٹری کرتے ہیں کہ بازو میں ان کا گھر ہونے کے باوجود بھی سب ایک دم فریش ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے لیٹ کر کے آتے ہیں میرے بھائیوں. تو لیٹ کر کے آتے ہیں تو کسی مسجد کا نقصان نہیں، کسی امام کا نقصان نہیں، کسی مصلی کا نقصان نہیں، اپنی قسمت آپ اپنے خود پھوڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق میرے بھائیوں حاضری کا بہت دھیان دینا چاہیے. جیسے ہم لوگ اپنی کمپنیوں میں جاتے ہیں نا تو حاضری کا بڑا دھیان دیتے ہیں. اگر 2 لیٹ ہو گیا تو 1 دن کی سیلری چلی جائے گی. تو آپ میرے بھائیوں سیلری سے زیادہ قیمتی ہے آپ کا اجر و ثواب. فرشتوں کے یہاں آپ کا نام لکھا جانا، وہ فرشتے رجسٹر دیکھ رہے ہیں. جمعہ کے بعد تو پتہ چلا عبد الرحمن صاحب ہے نہیں، ارے لوگ تو آئے تھے عبد الرحمن صاحب، وہ آئے ہوں گے لیکن لیٹ کر کے آئیں گے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ان آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے تو چوتھا آداب میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے احباب آتے ہیں تو سائڈ میں ہٹو نا ذرا، تھوڑا اور جگہ دو نا ہم کو جانا. آئیں گے بعد میں اور بیٹھیں گے امام صاحب کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی 2 آدمیوں کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی گردنیں پھلانگ کر کے آتے ہیں. یہ سب جمعہ کے آداب کے خلاف ہے میرے بھائیوں. جمعہ کے دن جب آدمی آئے تو جہاں اس کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. معاف فرمائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں جگہ ملے اس کو وہیں بیٹھ جائے، ہر آدمی آ کے گیٹ پہ بیٹھ جائے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جہاں تک فل ہو چکا ہے جگہ، جہاں تک جگہ بھر چکی ہے، اس کے بعد جہاں آخری آدمی بیٹھا ہوا وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے. گردنوں کو پھلانگنا، ایک دوسرے کے اوپر چھلانگ لگا کے آنا، یا بیٹھے ہوئے 2 آدمی کے بیچ میں کہنا ذرا ہٹو نا سائڈ میں، تم آگے جاؤ، تم ادھر جاؤ، ذرا مجھے سنت پڑھنے دو. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تو جمعہ کے آداب کے خلاف ہے اور مسجد کے بھی خلاف ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ایک مسجد اللہ کا گھر ہے. کوئی نوکر ہے اگر پہلے آ گیا ہے اور اس کا باس، اس کا مالک لیٹ کر کے آتا ہے تو اس مالک کو بھی، اس سیٹ کو بھی یہ حق اسلام نے نہیں دیا ہے کہ وہ نوکر کو بولے سائڈ میں ہو جا، میں تیری جگہ پہ نماز پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع کیا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو آدمی غسل کرے، مسواک کرے، طہارت حاصل کرے، ثم یخرج، اور پھر گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے، فلم یفرق بین اثنین، 2 آدمیوں کے بیچ میں جگہ نہیں بناتا ہے، 2 آدمیوں کو ادھر ادھر سرکنے کے لیے نہیں کہتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا رہتا میرے بھائیوں مسجدوں کے اندر. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم لم یتخطى رقاب الناس، نہ 2 لوگوں کے بیچ میں جگہ بناتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی گردنیں پھلانگ کر کے جاتا ہے. لوگوں کے اوپر سے گردنوں پہ سے پیر رکھ کر آگے نکلتا ہے. ومن لگا، جو آدمی اس طرح جمعہ کے آداب کا لحاظ کرتا ہے، بلا شبہ وہ جمعہ اس کے لیے 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ومن لگا، اور جو آدمی لغو کام کرتا ہے، لغو باتیں بولتا ہے جمعے کے دوران، خطبے کے دوران، وَيَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور لوگوں کی گردنیں جو پھلانگ لیتا ہے، بعد میں آ کر کے آگے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا آدمی سن لے جو آدمی جمعہ کے دن چاہے خطبے کے دوران چاہے خطبے سے پہلے گردنیں پھلانگنا اور اسی طرح سے 2 آدمیوں کے بیچ میں جگہ بنانا، یہ خطبے سے پہلے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کہ اگر آپ کا کوئی لحاظ کر کے، آپ کا ادب کرتے ہوئے کوئی جگہ بنا دیتا تو الگ بات ہے، لیکن آپ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے آپ وہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو جو آدمی گردنوں کو پھلانگ کر کے آتا ہے اور لغو کام کرتا ہے، کانت لہو ظہرن، کانت لہو ظہرن، تو وہ جمعہ کا دن اس کے لیے ظہر بن جاتا ہے. جمعہ سے اس کو کوئی فضیلت نہیں ملی. جیسے سنیچر، اتوار، سوم کو جمعہ ظہر کی نماز پڑھا تھا نا، وہی ثواب جو یعنی ہفتے کے 5 دنوں میں لے کے گیا تھا، 6 دنوں میں، وہی ثواب جمعہ کا دن ہونے کے باوجود بھی ظہر لے کر کے جائے گا، جبکہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھا ہے. یعنی اس کو جمعہ کی فضیلتیں نہیں ملیں گی جو آدمی دوسروں کی گردنیں پھلانگتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، اللہ کے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑی تو بولا اجلس، بیٹھو وہیں پہ.
اللہ کے رسول نے ڈانٹ دیا، اور یہ امام کو حق ہے اور امام کو ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب لیٹ کر کے آئے، وہ گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلس، بیٹھو وہیں پہ، اجلس، وہیں بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تم نے گردنیں پھلانگ کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچایا ہے، دوسروں کو پریشان کیا ہے۔ یہ بھی انہی مسلمان کو اذیت دینا چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گردنوں کو پھلانگ کر کے آئے ہو نا تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوئی ہے، دوسروں کو آپ نے پریشان کیا، بیٹھ جاؤ وہیں پہ جو ہے تمہاری جگہ، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آیا کرو، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آیا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بتایا ہے کہ جب آدمی مسجد میں آئے تو جتنا چاہے 2 رکعت کر کے نماز پڑھتا رہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم نے نمازوں کو کم کر دیا ہے، نمازیں کم نہیں ہیں، نمازیں بہت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے فَإِن لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ، اگر وہ دیکھتا ہے کہ امام ابھی مسجد یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف نہیں بڑھے ہیں، صلی ما بدا لہو، تو نماز پڑھتا رہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے صلی کما کتب لہو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ یعنی نماز پڑھتا رہے جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھا 2 رکعت کر کے جتنا پڑھے، 100 پڑھے، 200 پڑھے، جتنا پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ لیکن وَإِن وَجَدَ الْإِمَامُ خَرَجَ، اور جب وہ دیکھے کہ امام خطبہ دینے کے لیے نکل گیا ہے، جلسا، تو بیٹھ جائے۔ یہاں 2 چیزیں میرے بھائیو، ہمارے بہت سارے احباب کیا ہوتے ہیں، اور یہ غلط فہمی بھی دوسروں کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی آپ دور کر لیں۔ اکثر مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہندوستان اور بر صغیر وغیرہ کی مسجدوں کے اندر جب اذان ہوتی ہے سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تب اذان ختم ہونے کے بعد سب کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہی ہے نا، اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے ایسا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آباد مسجدوں کے اندر الحمدللہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو غلط فہمی کے شکار ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ امام کے خطبہ دینے سے پہلے یا اذان ہونے سے پہلے آپ آ رہے ہیں تو آپ جتنا چاہیں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے وہیں پہ آپ کو اپنی نماز وقف کر دینا ہے، آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ 2 رکعت کم سے کم اس آدمی کے لیے جو دوران خطبہ ہے، یعنی کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی خطبے کے دوران بھی آتا ہے، خطبے کے بیچ میں بھی آتا ہے تو وہ آدمی بغیر 2 رکعت پڑھے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے مسجد میں آئے خطبے کے ٹائم اور وہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا اصلیتا، کہا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو نہیں پڑھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ یعنی آپ بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے غیر جمعہ کا دن ہو، کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو، جب بھی آپ مسجد میں آئے، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، جو بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت پڑھ نہ لے۔ اگر کوئی امام آتا ہے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے ڈائریکٹ 10 سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوتا ہے تو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ بہرحال جمعہ کے آداب میں یہ آتا ہے کہ آدمی کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھ لے، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ غور سے سنا جائے۔ جمعہ کا خطبہ اور عام تقریریں، جمعہ کا خطبہ اور عام دروس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جمعہ کے خطبہ جو ہوتا ہے نا، وہ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے۔ کتنی رکعت ہوتی ہے ظہر کی؟ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں، 2 کہاں چلا گیا؟ 2 یہ خطبے کا بدل ہو گیا ہے، 2 رکعتوں کی جگہ پہ یہ خطبہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جمعہ کے خطبے کی آن بان شان نظمت بہت اونچی میرے بھائیو، دوسرے دروس کی طرح نہیں ہے۔ دوسرے دروس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، دوسرے خطبوں کے اندر آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، ادھر ادھر آنا کانی بھی کر سکتے ہیں، جبکہ گرچہ یہ آداب کے خلاف ہے، لیکن جمعہ کے اندر اگر کوئی آدمی غور سے امام کی بات نہیں سنتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر ڈسٹرب کرتا ہے،
خلل ڈالتا ہے خطبے کے اندر، خود سنتا نہیں، دوسرے کو سننے نہیں دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد نصیب کے لیے سخت وعید سنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے تھے ممبر پہ، تو ہم سارے لوگ اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ عام نمازوں میں آدمی چہرہ اپنا قبلے کی طرف کرتا ہے، نماز میں چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہے، لیکن دوران خطبہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ امام صاحب کی طرف توجہ کر کے دیکھے، امام صاحب کے چہرے سے چہرہ ملائے، امام صاحب کی آنکھ سے آنکھ ملائے، تب جا کے یہ خطبہ سننے کا حق ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپس میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس بات کرنے کی وجہ سے، بات کیسی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوا کہ نہیں ہوا، دکان کتنے بجے کھولتے، دنیاوی باتیں نہیں میرے بھائیوں، دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، خیر کی باتیں، حتیٰ کہ دین کی بنیادی باتیں بھی آپ دوران خطبہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ پڑھا، تو کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے پہلی بار نازل ہوئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو بازو والے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ متى انزلت، یہ سورہ کب نازل ہوئی بھائی بتاؤ ذرا چپکے سے، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول جو سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مجھے گھور کے دیکھا، یہ کیا ہو گیا یار، میں تو پوچھ رہا ہوں یہ سورہ کب نازل ہوئی، قرآن سے متعلق سوال کر رہا ہوں اور یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھ نہیں پایا گھورنے کی وجہ کیا، مجھے بھی غصہ آیا، تھوڑی دیر صبر کیا، دوبارہ پھر سوال کیا، پھر انہوں نے میرے ساتھ وہی کیا، گھور کے دیکھا، بولا کچھ نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کوئی جواب نہیں کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی کب نازل نہیں ہوئی۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے ایکسپرٹ ہیں، قرآن کے ماہرین میں سے آتے ہیں، تیسری بار بھی میں نے پوچھا تو گھور کے دیکھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے چکے، نماز سے فارغ ہوئے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے شکایت کیا کہ یار میں نے تم سے پوچھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، تو آپ جواب دینے کے بعد مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، میں نے کون سا غلط کام کیا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج جمعہ کا دن تھا لیکن تمہارے لیے جمعہ نہیں رہ گیا، تم جاؤ گھر پہ ظہر کا ثواب لے کر، جمعہ کا ثواب تم سے برباد ہو گیا، جمعہ کا ثواب، جمعہ کی فضیلتیں، جمعہ کی سعادتیں سب سے تم محروم ہو گئے۔ تم نماز پڑھ لی ہو نا جمعہ کا، بس تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، ظہر کا ثواب تم کو مل گیا لیکن جمعہ کی فضیلتیں ہی نہیں ملا۔ ارے یہ کیا، میں نے اتنا پہلے آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا، جیسے آپ نے پڑھا میں بھی پڑھا، میں نے تو کچھ کیا نہیں، میرا جمعہ کا ثواب کیسے چلا گیا؟ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح فتویٰ دیا ہے، صحیح فتویٰ دیا ہے۔ آپ نے جمعہ کے دوران خطبے کے ٹائم، خطبے کے بیچ میں آپ نے جو دینی سوالات کیا نا، ان سوالات کی بھی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ چپ کہنا۔ ہمارے یہاں کبھی وضو خانے پہ لوگ بات کر رہے ہیں، کبھی بچوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس طرح آپس میں گفتگو ہوتی رہی، نیچے نہیں تو الحمدللہ، لیکن اوپر یہ سلسلہ کچھ لوگ ایسا چالو کیے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں وہ جمعہ کا ثواب ان کو ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی سے کہے اس کو خاموش رہو، کوئی بات کر رہا ہے نا، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یا کسی چیز سے کھیل رہے ہیں، گھڑی سے کھیل رہے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں یا کسی بھی چیز سے کھیل رہے ہیں، دھیان ادھر لے کر جا رہے ہیں اور بازو والا دیکھ رہا ہے، یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اس کو اگر چپ، اگر وہ چپ کہہ دیا نا تو وہ بھی اس کا بھی جمعہ کا ثواب چلا گیا، جمعہ کی برکتوں سے وہ بھی محروم ہو گئے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اتنا جمعہ کے خطبے کی اتنی اہمیت ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ بس اشارہ کر سکتے ہیں، اور ایک بار، باقی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صرف اشارہ کر سکتے، زبان کھول نہیں سکتے۔ ہاں البتہ امام صاحب کا یا جو خطبہ دے رہے خطیب صاحب کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ خطیب صاحب چاہیں تو مصلیوں سے یا مقتدیوں سے کوئی حکم کا معاملہ ہو، کوئی بھلائی کا معاملہ ہو، اس کا آرڈر دے سکتے، نام لے کر کے کچھ پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے ہیں، سامنے والے اگر کچھ پوچھتے ہیں تو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے آ چکی ہیں۔ دوران خطبہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور 2 رکعت سنت پڑھے بغیر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں کھڑے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی دروازے پہ بیٹھ گئے، کہا کسی اور کو تھا اور کان میں کسی اور کی بات پڑ گئی تو وہ دروازے پہ بیٹھ گئے،
خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا ان اسپیشل دروازے سے مسجد کے اندر اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ماحول بہت خراب ہو گیا، بارش وغیرہ نہیں ہو رہے، سب سوکھا پڑا ہوا، قحط سالی پڑی، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بات کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی باتیں چھوڑ کر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بارش طلب کرتے ہیں اور بارش فوراً شروع ہو جاتی ہے، مسجد سے باہر نکل کے جاتے ہیں، صحابہ کرام بھیگتے ہوئے جاتے ہیں۔ دوسرے ہفتہ پھر وہی صحابی شکایت لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو گئی ہے، اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی، سیلاب کی نوبت آ گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ذرا یہ بارش ہماری آبادی سے ہٹا کر کے ٹیلے اور پہاڑوں وغیرہ پہ لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کرام جب نماز پڑھ کے نکلے تو دھوپ میں سے نکلے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ خطیب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ مقتدیوں سے یا سامعین سے گفتگو اگر کرنا چاہے، کسی کو نام لے کر کے یا کسی چیز کو حکم دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، باقی اور کوئی گفتگو نہیں کر سکتا میرے بھائیو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے آداب میں ایک ادب یہ بھی بتایا ہے کہ جب آدمی جمعہ کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اب اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو گھر پہ جا کے 2 رکعت پڑھے، اگر گھر پہ جاتا ہے بات کی سنت تو گھر پہ جا کے 2 رکعت پڑھے، اور اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھے، یہ بھی جمعہ کے آداب میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جمعہ کی جو برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں اور برکتوں کو سمجھنے کی اور اس سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ احباب جو جمعہ کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور جمعہ جیسی عظیم ترین مسلمانوں کی عید کا دن اور اس عید کی سعادتوں سے بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محرومی کے اسباب کو جان کر کے محرومی کے اسباب کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔